अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। महीने भर 4 हफ़्तों में हर दफ़ा कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस तो होती हैं। कभी प्लैनेट्स आगे मूव कर रहे होते हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, कोई ना कोई प्लैनेट तो आगे मूव कर ही जाता है। बट जो थर्ड वीक ऑफ एनी मंथ, एवरी मंथ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सूरज की तब्दीली एक मेजर रुख इख्तियार करती है जो पूरे साल में आपके लिए नई मैच्योरिटीज़, नई इमोशनल जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ आपको लेकर जाती है। मैं ये जिस हफ़्ते की तफसील इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ, इसमें सूरज की तब्दीली एक मेजर इवेंट है जो आपके लिए गैर मामूली है। इसमें मैं ज़्यादा तफसील आपको जो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस हैं उससे दूंगा। ये वीक 17 जून से शुरू होगा और 20 जून तक जाएगा। 13 जून से शुरू होकर 20 जून तक जाएगा। 20 जून तक जो रूटीन पिछले हफ्ते की चल रही है वो ही चलती रहेगी। मार्स आपके लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट, बहुत अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ इन योर 5th एंगल, बहुत प्रोडक्टिव एंड बहुत हद तक आपके लिए वीनस की जो फेवर्स हैं वो भी मुयस्सर हैं, द लव लाइफ। बट 20 जून को जब सूरज कैंसेरियन हाउस में आएगा, द 4th एंगल फॉर द एरीज, तो एक बड़ी तब्दीली आएगी। इस तब्दीली को एस्ट्रोलॉजिकली इतना अच्छा नहीं माना जाता किताबी तौर पर, जो रूल्स लिखे हुए हैं उस एतबार से, बट जदीद दुनिया में इसे बहुत अच्छा माना गया है। एंड मैंने मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए तो कई साल हो गए, 18 साल, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर में जज्बात और अमली इक़दामात नया रुख इख्तियार करते हैं। सूरज का नए एंगल पर जाना आपकी अमली स्किल्स को, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ा देता है। एंड इस प्रैक्टिकल स्किल की वजह से जो 4th एंगल है, द एंगल ऑफ इमोशंस, अमली इक़दामात और जज्बाती कैफियत एक लाइन पर आने की वजह से बहुत फ्लरिश करती हैं। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कहा जाता है कि चांद एक डिफरेंट रेडिएशन या लाइट प्रोड्यूस करता है जिसे तासीर में ठंडा कहते हैं, तो बंदा ज़रा स्लो सोचता है। एंड सूरज एक गर्म प्लैनेट है और उसकी वजह से जो तासीर या फीलिंग्स आती हैं वो ज़रा अग्रेसिव होती हैं। तो इस 4th एंगल पर सूरज के आने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि हकीकी बात ये नहीं है, बेनिफिट मिलते हैं। आप तमाम वो शोबे जो जज्बात से चलते हैं उनको फ्लरिश होता हुआ देखेंगे, उन्हें ग्रोथ में जाता हुआ देखेंगे। जैसे 4th एंगल क्योंकि एंगल ऑफ लग्जरीज़ है, एंगल ऑफ मदर स्किल्स है, एंगल ऑफ फैमिली वेलफेयर है, एंगल ऑफ डेवलपमेंट है, या किसी हद तक कुर्बानी देने के लिए जो इंसानी जज्बात चाहिए होते हैं, अमली तौर पर आप ये सब कर पाएंगे। अपने सीनियर्स के साथ आप अपने ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए, ऑल टाइप ऑफ सीनियर्स, चाहे वो सिर्फ बॉसेस हों, चाहे वो रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटीज़ हों जिन्हें आप इज़्ज़त देते हैं, या चाहे वो ब्लड रिलेटिव्स हों जैसे मदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो जैसे उसमें जो अथॉरिटेड पीपल होते हैं और आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उन सब के साथ आपके ताल्लुकात बनाने का ट्रेंड इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब इसकी टेक्निकल साइड सुनिए। एरीज़, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स, आपकी अपनी फितरत एरीज़ की ये फायर नेचर वाली फितरत है, और सन जब भी किसी नए प्रोडक्टिव या किसी सर्टन फील्ड को एड्रेस करने के लिए प्लैनेट किसी एंगल पर जाता है तो आपके अंदर ग्रोथ के नए आइडियाज़ डेवलप होंगे। सिर्फ आइडियाज़ नहीं होंगे, आइडिया तो एक जज्बा है, लेकिन जब सूरज जाता है तो वो जज्बा कन्वर्ट होता है प्रैक्टिकल स्किल्स में। तो तमाम वो काम जो आप अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए करना चाहते थे, वो 20 जून के बाद आपकी फीलिंग्स और आपने अमली इक़दामात इकट्ठे होंगे। बट यहाँ एक बैड न्यूज़ भी है। फीलिंग्स एंड अमली इक़दामात वाली चीज़ें, आपकी फितरत में फायर नेचर, आपके इमोशंस में वीनस का अच्छा होना, लव लाइफ, इन सब को अच्छा कर रहा है। बट 20 ही जून को जुपिटर 120 दिन के लिए, यानी 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और उसकी रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी जो इन्हांसमेंट टाइम बिहेवियर से आपको मिल रही थी, लक फैक्टर से जो मिल रही थी, तमाम वो एबिलिटीज़ जो आपको आपके एक्सपीरियंसेस से मिल रही थी, वो कुछ देर के लिए थम जाएंगी, रुक जाएंगी।
تو اب آپ کو جو کچھ کرنا ہوگا وہ اپنی ول، اپنی ابیلٹیز، اپنے اویلیبل ریسورسز اینڈ اپنی پلاننگ اور جفا کشی، سخت محنت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ لک فیکٹر کی جو انوالومنٹ ہے وہ منیمم رہے گی، اس کے باوجود آپ کی کامیابیوں کا ریشو تنگ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آپ کی محنت کا لیول بڑھے گا۔ جوپیٹر کی ریٹروگریشن کئی طرح سے آپ کے لیے ایک بڑا ایونٹ ثابت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی خبر جوپیٹر سے ریلیٹڈ، ویسے میں نے جوپیٹر کی الگ ویڈیو بنا دی ہے، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اسے ایک دفعہ ضرور سن لیجیے گا تاکہ جوپیٹر کن چیزوں کا ریپریزنٹیو ہے سولر سسٹم میں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ آپ کے یہ 12th اینگل پر تھا اور وہیں پر ریٹروگریڈ ہوگا۔ 12 مئی کو یہ پائسز ہاؤس میں آ گیا تھا، پائسز ہاؤس آپ کا 12th اینگل کہلاتا ہے۔ ریٹروگریڈ ہو کر دوبارہ یہ 11th اینگل پر آئے گا، پیچھے کو آئے گا، کافی دن پیچھے کو چلتا رہے گا، اینڈ وہاں پر بھی کیونکہ ریٹروگریڈ ہی رہے گا تو کوئی زیادہ فائدے نہیں دے گا، لیکن اس سے ایڈوانٹیج آپ کو کیا ملے گا کہ یہ بہت سارا ڈسٹینس 11ویں گھر کا طے کر لے گا، تو دوبارہ آپ کو موقع ملے گا 11th اینگل میں سڈن گینز کو، بڑی ڈیلز کو انجوائے کرنے کا، جب یہ ڈائریکٹ ہوگا ان دا منتھ آف اکتوبر، تو دوبارہ آپ کو موقع مل جائے گا 11th اینگل پر اس کے ریورس ہو کر آنے سے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ 11th اینگل پر اس نے 12 سال کے بعد آنا تھا۔ اب ایک دفعہ یہ پائسز میں انٹر ہو گیا تھا، اگر ریٹروگریڈ نہ ہوتا تو 12 ایئرز کے بعد اس نے 11th اینگل پر آنا تھا، بٹ اس ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کو 1-2 مہینے مزید مل جائیں گے 11th اینگل پروڈکٹیوٹی کے، اور آپ دوبارہ سڈن گینز کی طرف، انویسٹمنٹس کی طرف، ملٹی ٹاسکنگ کی طرف، پارٹنرشپ بزنسز کی طرف، ہائر ایجوکیشن کی طرف، اوورسیز ٹریولنگ کی طرف، انٹرنیشنل ایجنڈا کے ساتھ آئی ٹی کی طرف، یہ سب آپ جا سکتے ہیں، اینڈ اسٹاک ایکسچینج ایکٹیویٹی، پراپرٹی ایکٹیویٹیز، یہ سب کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو یہ رجت میں جائے گا، ریٹروگریشن میں جائے گا، لیکن اس کے بعد اکتوبر میں کچھ مہینے آپ کو ملیں گے دوبارہ اسے 11th اینگل پر انجوائے کرنے کے لیے۔ Jupiter is a sign of enhancement. It is a sign of your mind skills. It is a sign of concentration. It is a sign of your experiences, lessonfulness and higher education. تمام وہ لوگ جو اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اپنی زندگی میں رزق روزی کماتے ہیں یا فیس ویلیو کماتے ہیں یا ریلیشنز کماتے ہیں صرف اپنی مائنڈ اسکل سے، تو جوپیٹر انہیں بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اب جوپیٹر کیونکہ سپورٹ نہیں کر رہا، تو جو آلریڈی اتنے سالوں میں اپنی لائف آپ نے ایکسپیرینسز ارن کیے ہیں، انہی کی بیس پر اب اگلی ترقی ملے گی آپ کو۔ ادروائز آپ کے لیے جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان میں مارس اور وینس اس وقت بہت اچھی پوزیشن پر ہے، سورج 20 تاریخ کو اچھی پوزیشن پر آ جائے گا، یور لو لائف از سو اسٹرانگ، یور ایموشنز آر ویری اسٹرانگ، پریکٹیکل اسکلز آر ویری اسٹرانگ۔ اس کے فائدے اب کئی طرح کے ایریز کو ہوں گے، فیشن ڈیزائنرز، کریٹیو، آل ٹائپ آف کریٹیو پیپل لائک میل ہوں یا فیمیل ہوں، ہاؤس وائفز ہوں، ایون اسٹوڈنٹس بھی، انہیں بہرحال سورج کی سپورٹ سے عملی اقدامات کرنے کے لیے جو کریج اینڈ بریوری چاہیے ہوگی وہ ملے گی۔ بٹ جوپیٹر کے سلو ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے انہیں جو ان یوزول سپورٹ اسپرچول سائڈ سے یا ٹائم بیہیویئر سے ملتی تھی وہ نہیں مل پائے گی۔ ایسے لوگ جو کسی طرح کی بھی ایسی اقدامات میں ملوث رہتے ہیں جس میں کچھ غیر قانونی کام آتے ہیں، میرا انہیں کلیئر مشورہ، ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے غیر قانونی کام، بٹ ان دنوں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ذرا سمودھ رکھے ہوئے تھی، اب اگر آپ کوئی اللیگل کام کریں گے، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے، کسی طرح کی کوئی غلط حرکت کریں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ تیزی سے آپ پر آ جائے گا اور الجھاؤ بڑھے گا۔ زیادہ تر کوشش کریں کہ معاملات کو اپنی زبان سے، اپنی جسمانی قوت سے اینڈ اپنی انداز، کیلکولیشن کے انداز سے ہی کور کر لیں، قانون تک بات نہ آ جائے تو آپ سیٹل ڈاؤن رہیں گے، ادروائز الجھاؤ بڑھے گا۔ مرکری اگلے ہفتے ریٹروگریشن سے باہر آ جائے گا 22 جون کو، وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے ریٹروگریشن سے باہر آنے سے بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملیں گے، وہ لیکن تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اگلے ہفتے چاند بھی فل ہو جائے گا، فل مون، اس سے بھی آپ کو ایموشنل سیٹسفیکشن اینڈ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس ملیں گی۔ سورج جس اینگل پر اس وقت 20 جون کو جائے گا، اسی ہاؤس میں وینس بھی ہے، جس سے آپ کی رومانوی اچیومنٹس میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ ایسے ایریز میل یا فیمیل جو لائف پارٹنرشپ کے امیدوار تھے اور سورج گرہن جو 10 جون کو ہوا تھا اس کی وجہ سے انہیں لائف پارٹنرشپ
ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ گیا یا ایموشنل ڈیمیجز کا سامنا کرنا پڑ گیا، وہ 20 جون کے بعد دوبارہ ڈیسیجنز لے پائیں گے، لیکن کس انداز سے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اب اس ہفتے کی انفارمیشن یہی تھی کہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے 20 کو، اور 20 کو ہی سورج ایک نیکسٹ اینگل پر جا رہا ہے۔ سورج کا نیکسٹ اینگل پر جانا پروڈکٹیو ہے فار آل ایریز، پرسنالٹی، کیریئر، مائنڈ ایبلٹیز، فزیکل ہیلتھ، ڈیلے آف میرج کا خاتمہ، یہ سب ہمیں مل رہا۔ بٹ جوپیٹر کی کمزوری ہمارے ہاں فری والے ایڈوانٹیجز کو روک دے گی، لکی ایڈوانٹیجز کو روک دے گی، اور آپ کو اپنی محنت اور پلاننگ پر ڈیپینڈ کرنا ہوگا۔ یہ ٹوٹل سنگل لائنر تھا جو میں نے آپ کو اینڈ پر دے دیا۔ امید ہے اگلے 7 دنوں کے ڈیسیجن آپ اپنی ول، اپنے ایکسپیرینسز۔ اچھا، ایک جاتے جاتے بات آخری، جو لوگ ایکسپیرینس بیسڈ ہیں، جن کو روز کے کاموں کا روز تجربہ ہوتا ہے، انہیں کسی طرح کی لک کی ضرورت نہیں، ان کے ٹپس پر ہیں کام، انہیں کوئی پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لک سے کچھ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ البتہ ایسے لوگ جو ابھی ابھی اپنی عملی زندگی کی ابتدا کریں گے، جیسے تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں اور کسی کاروبار میں انوالو ہونا چاہتے ہیں یا جاب کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں توقعات سے کم ریزلٹس ملے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک پیریوڈک ایشو ہے جو تھوڑا عرصہ رہے گا اور پھر اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہ پیریوڈک ایشو کو 4 مہینے پر مبنی ہے، اس لیے 12 مہینوں میں سے اگر 4 مہینے اس طرح لک فیکٹر سے خالی گزریں گے تو اس کا لائف پر اثر تو ضرور ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 4 مہینے کوئی ضائع بھی کر لے یا کمزور بھی گزریں تب بھی وہ اسٹیبلش ہو، ایسا نہیں ہوتا، تھوڑی بہت تو اثر آئے گی۔ لیکن شارٹ ٹرم پلینٹس جیسے مرکری کا ڈائریکٹ ہونا، جیسے فل مون ہونا، جیسے امپیکٹس آف ایکلپسز زیرو ہو جانا، یہ آپ کو بہرحال فائدہ دے گا، اس سے آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ ود دا پیسج آف ٹائم میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو اچھی اور بڑی خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ امید ہے کہ اس سے آپ اپنی زندگی میں نکھار لانے میں، رشتوں میں، صحت میں، کاروبار میں، سب میں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، دعاؤں میں اپنے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے